السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے اشفاق خان کی، جس کی زندگی میں ایک انوکھا طوفان آیا۔ اس کے 2 بڑے بھائی تھے، تینوں کی شادیاں ہو چکی تھی اور تینوں کے پاس اولاد جیسی نعمت بھی تھی۔ اشفاق خان کے 2 ہی چھوٹے بیٹے تھے، باقی سب کی اولاد بڑی تھی۔ اشفاق خان اور اس کے دونوں بھائی ڈرائیورنگ ہی کرتے تھے۔ اشفاق خان تو لاہور میں ہی گاڑی چلاتا۔ اشفاق خان کی گاڑی پورے لاہور کا چکر لگاتی، جبکہ اس کے بڑے بھائی لاہور سے پشاور تک جاتے تھے۔ خان ٹرانسپورٹ میں اس کے باپ شہروز کا نام کافی مشہور تھا۔ اسی نام کی وجہ سے انہیں معقول تنخواہ پر رکھ لیا گیا۔ تینوں بھائیوں میں اتفاق تھا اور بہت ہی پیار محبت سے رہتے، اور زندگی بہت ہی خوبصورت گزر رہی تھی، اور شاید آگے بھی خوبصورت گزرتی اگر اشفاق کے ساتھ وہ واقعہ پیش نہ آتا۔ اشفاق خان کی ڈیوٹی رات 11 بجے ختم ہو جاتی۔ وہ اپنی گاڑی اڈے پر دوسرے بندے کو دے کر سارا پیسہ جمع کروا کے گھر آ جاتا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کا بیٹا حافظ قرآن تھا۔ وہ رات 12 بجے تک ٹی وی پر تلاوت سنتا رہتا تھا۔ اشفاق خان جب بھی رات کو گھر آتا تو بھتیجے کے کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی، اور بے اختیار اس کے قدم اپنے بھتیجے کے کمرے کی طرف چل پڑتے۔ وہاں کافی دیر تک بیٹھ کر تلاوت سنتا تو روح کو سکون پہنچتا۔ اس طرح اس کے دن بھر کی تھکاوٹ اتر جاتی اور پھر وہ سونے چلا جاتا۔ منگل کا منحوس دن تھا جب رات کو اشفاق نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور گاڑی اڈے پر کھڑی کرنے کے بعد اپنی موٹر سائیکل نکالی اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ 7 اسٹاپ سے سیدھا شیر پاؤ پل کی طرف مڑ گیا۔ اس کے آگے بڑی آبادی کے قریب ان کا بڑا سا گھر تھا۔ اس راستے سے گزرنے کے لیے اسے روزانہ قبرستان سے گزرنا پڑتا تھا۔ قبرستان سے چند قدم دور اس کی موٹر سائیکل نے چلنے سے جواب دے دیا۔ موٹر سائیکل کا پلگ شارٹ ہو گیا تھا۔ وہاں دور دور تک کوئی میکینک بھی نہیں تھا۔ واپس جاتا تو بہت دیر ہو جاتی۔ گھر کا فاصلہ تھوڑا سا ہی تھا، سو اشفاق نے پیدل چلنے کا سوچا اور موٹر سائیکل کو کھینچتا ڈھکیلتا قبرستان سے گزارنے لگا۔ وہ وہاں سے پہلے بھی گزرتا تھا، مگر اسے پہلے کبھی ایسا خوف محسوس نہیں ہوا۔ آج نہ جانے کیا بات تھی کہ قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک پراسرار سے لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سراحت کر گئی۔ وہ خوف زدہ ہو کر چاروں طرف دیکھتا آگے بڑھنے لگا۔ اشفاق خان نے خود کو سنبھالا اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا، مگر کوئی تو پراسرار چیز ضرور تھی جو ماحول کو گواہ بنا رہی تھی۔ ابھی وہ قبرستان کے وسط میں ہی تھا کہ ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ کسی عورت کی آواز تھی۔ پکی ٹائلوں سے بنی قبر کے پیچھے سے وہ آواز آ رہی تھی۔ اشفاق خان کا تجسس جاگ اٹھا اور آنکھوں میں خوف آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قبر کی طرف گیا۔ عورت کی آواز اب واضح ہو چکی تھی، لیکن کافی کوشش کے بعد بھی اشفاق خان عورت کی آواز، الفاظ کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ اور آگے بڑھا اور روح افزا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایک نوزائیدہ بچے کے کفن میں لپٹی لاش اور کھلی قبر۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہاں پر ایک عورت بالکل برہنہ اور اس کے بال پوری طرح کھلے ہوئے تھے، اور بچے کا کفن اتار کر کچھ کر رہی تھی۔ وہ پہلے تو اشفاق نے سوچا کہ چپ چاپ وہاں سے کھسک جاؤں، مگر اس کے ضمیر نے اجازت نہ دی۔ وہ عورت بچے کی لاش کی بے حرمتی کر رہی تھی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اشفاق خان کا فرض بنتا تھا کہ وہ اسے روکے۔ اشفاق خان کا پختونی خون جوش میں آیا اور فیصلہ کیا کہ یہ خواہ کوئی مری مخلوق ہی کیوں نہ ہو، اسے روکنا ہوگا۔ مگر وہ پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ عورت آخر کر کیا رہی ہے۔ وہ دبے پاؤں قبر کے بالکل پاس آ گیا اور اس نے دیکھا عورت بچے کو سرما لگا رہی ہے، اور عورت نے اپنی انگلی سے ایک بندیا بچے کے ماتھے پر لگائی اور پھر نامعلوم زبان میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ پھر وہ بچے کے پاس آ کر بیٹھی اور پانی سے بھرے گھڑے سے بچے کے اوپر پانی پھینکنے لگی۔ اشفاق خان کی سمجھ میں آئی کہ یہ عورت کیا کر رہی ہے۔ اشفاق خان نے سن رکھا تھا کہ ایسے عمل بے اولاد عورتیں کرتی ہیں تاکہ انہیں اولاد ہو سکے۔ اشفاق خان قبر کی اوٹ سے نکلا اور اس عورت کو بالوں سے پکڑ لیا اور ایک زوردار جھٹکے سے عورت کو بچے کی لاش سے ہٹا دیا۔ جاہل عورت، یہ کیا شیطانی کام کر رہی ہو؟ عورت بدحواس ہو گئی۔ اشفاق خان نے ابھی تک عورت کے بال پکڑ رکھے تھے۔ مجھے چھوڑ دو،
تجھے چھوڑ دوں تاکہ تو پھر یہ گندا کام کرے؟ میں تمہیں خوش کر دوں گی، تم جتنی دولت چاہتے ہو میں تمہیں دوں گی۔ مگر اشفاق خان نے عورت کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی عورت کو ایک اور جھٹکا دیا۔ میں تو اب تمہیں تھانے میں ہی چھوڑوں گا۔ تھانے کا نام سن کر عورت کی آنکھوں میں خوف سما گیا۔ ایسا مت کرنا، سارے خاندان میں میری بے عزتی ہو جائے گی۔ عورت نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اچھا تو پھر وعدہ کر آئندہ کبھی ایسا گھٹیا کام نہیں کرے گی۔ کپڑے پہن اور چل میرے ساتھ، میں تجھے گھر چھوڑاؤں۔ نہیں نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، تم میرے ساتھ نہ ہی آؤ تو مہربانی ہوگی۔ نہیں، میں تیرے ساتھ ضرور چلوں گا اور تیرے کسی بڑے سے بات بھی کروں گا تاکہ تو ایسا قدم کبھی نہ اٹھائے۔ اچانک وہ اشفاق خان کے قدموں میں جھک گئی۔ اشفاق خان نے سمجھا کہ وہ اس کے پاؤں پکڑے گی اور ساتھ میں نہ آنے کی منت سماجت کرے گی، مگر اشفاق خان کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ جب عورت نے جھک کر اشفاق خان کے قدموں کے پاس سے ایک گڑھا اٹھایا اور کمال کی پھرتی سے اس کے منہ پر دے مارا، اشفاق خان نیچے گرا اور حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ عورت نے پاس پڑے دوپٹے سے اپنا منہ ڈھانپا اور قبرستان سے باہر کی طرف بھاگی۔ سڑک پر جا کر عورت نے ایک رکشہ روکا اور غازی پور جانے کے لیے کہا۔ غازی روڈ سے اتر کر پہلی گلی میں داخل ہوئی، تھوڑا دور پیدل چلنے کے بعد سیڑھیاں چڑھی اور اوپر فلیٹ میں چلی گئی۔ فلیٹ میں سامنے ہی ایک شخص بیٹھا تھا جس کی عجیب سی شکل تھی۔ عورت اس کے پاس جا کر بیٹھی اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں جانتا ہوں سکینہ، تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی، بس تم کالی طاقتوں کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، ورنہ عمل رکنے سے تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا، اور یہ تمہارا پہلا عمل تھا جس کے خلاف کالی طاقتیں کچھ نہ کر سکیں۔ اب میں کیا کروں آپ بتائیں؟ اب تمہیں کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت۔ جس کام کو اس نامراد نے روکا ہے اب یہ کام وہی کرے گا۔ تمہارا عمل ضرور پورا ہوگا، اور اگر کالی طاقتوں نے چاہا تو تمہیں ضرور اولاد ملے گی، لیکن تم روزانہ کی طرح ہمیشہ مجھے خوش کرتی رہو۔ آخری الفاظوں پر اس شیطانی آدمی کے ہونٹوں پر ایک ہوس سے مسکراہٹ تھی۔ مجھے اولاد کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا میں کروں گی، سکینہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ آدمی اٹھا، چٹائی بچھائی اور دروازہ بند کیا۔ دونوں راز و نیاز میں گم ہو گئے۔ اشفاق ہوش میں آیا تو وہ عورت جا چکی تھی۔ وہ نہ جانے پتہ نہیں کتنی دیر تک قبرستان میں بے ہوش پڑا رہا۔ گڑھے کی چوٹ نے اس کے سر پر بہت گہرا زخم دیا تھا۔ اشفاق خان نے گھر جانے کا ارادہ کیا، مگر جانے سے پہلے اس نے بچے کو دفنا دیا۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے بھتیجے کے کمرے میں گیا جو اس وقت قرآن پاک کی تلاوت سن رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر سونے کے لیے چلا گیا، کیونکہ صبح اسے جلدی اٹھنا تھا اور موٹر سائیکل بھی ٹھیک کروانی تھی۔ 4-5 دنوں میں یہ واقعہ اس کے ذہن سے ختم ہو گیا، مگر جب بھی چھٹی کے وقت قبرستان سے گزرتا تو اسے وہ عورت یاد آ جاتی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس عورت کو اس نے بھگا دیا ہے اور بس اب سب بات ختم ہو گئی ہے، مگر اس کی زندگی کا سب سے بھیانک حصہ تو اب شروع ہونے والا تھا، جس سے وہ لا علم تھا۔ منگل کا دن پھر آ گیا۔ ڈیوٹی سے آ کر اشفاق گھر میں داخل ہوا، تھوڑی دیر تلاوت سنی، پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اس کی بیوی بچے حسب معمول سو چکے تھے، وہ بھی سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ اٹھا۔ اس نے اپنے بستر کی طرف دیکھا تو اس کا ہی ہم شکل وہاں سو رہا تھا۔ وہ باہر نکلا، خود بخود اس کے قدم زمین سے اٹھ گئے۔ وہ اڑتا ہوا ایک قبرستان میں پہنچا۔ وہ کوئی اور قبرستان تھا۔ ایک چھوٹی سی قبر کے پاس وہ اترا۔ وہ غیر ارادی طور پر ہاتھوں سے قبر کھودنے لگا۔ قبر گیلی اور تازی ہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں ایک قبر کھودنے کے بعد ایک بچہ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے بچے کی لاش کو ایک طرف رکھا اور قبر کو بڑی مہارت سے بند کر دیا۔ بچے کو اٹھایا، پھر سے اڑنے لگا۔ نہ جانے کون سی جگہ تھی، سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں کوئی کہہ رہا تھا کہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ جاؤ۔ وہ اوپر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے ایک شخص کو اور ایک عورت کو دیکھا۔ وہ شخص اسے دیکھ رہا تھا، مگر عورت کی نظروں سے اشفاق خان اوجھل تھا۔ عورت پر نظر پڑتے ہی اشفاق خان ٹھٹک گیا۔
وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کوئی عجیب سی طاقت اسے اپنے قبضے میں کیے ہوئے تھی۔ اس بچے کو لے جاؤ اور اپنا عمل پورا کرو، اس شخص نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عورت سے کہا۔ تو عورت ایک کونے میں کمرے نما بنے کوٹھری میں بچے کو لے کر چلی گئی۔ تم چلے جاؤ، جب تمہاری ضرورت ہوگی بلا لیا جائے گا، تمہارا جسم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اشفاق خان اس شخص کی بات سن کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت خوفزدہ ہوا، نہ جانے کیسا خواب تھا۔ اشفاق خان نے سوچا اور حالات کا جائزہ لینے لگا۔ صرف 6 منگل اور تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا، پھر دیکھنا ضرور تمہیں اولاد ہوگی۔ ناگیش بابا نے سکینہ سے کہا، جو ابھی بچے پر عمل کر کے نکلی تھی۔ مگر آپ نے کہا تھا یہ عمل وہ شخص ہی کرے گا، مگر یہاں تو اچانک ہی بچہ آ گیا، وہ شخص کیوں نظر نہیں آیا؟ یہ سب تم نہیں سمجھ سکتی سکینہ۔ انسان جب سوتا ہے تو روح اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور ہم نے اشفاق خان کی روح کو قابو میں کر لیا ہے۔ اب وہ ہر منگل ہمیں کوئی نہ کوئی بچہ دے کر چلا جائے گا، اور وہ یہی سمجھے گا کہ یہ سب کوئی خواب ہے۔ اب تم اس بچے کی لاش کے ٹکڑے کرو اور اگلے منگل تک تم نے یہ گوشت کھانا ہے۔ جاؤ اب اپنے گھر اور اپنا کام کرو۔ سکینہ نے جلدی سے بچے کو شاپنگ بیگ میں ڈالا اور اپنے گھر کی طرف چل دی۔ انسان اور شیطان کی جنگ ازل سے جاری ہے اور آخرت تک جاری ہی رہے گی۔ شیطان کے بہکاوے میں وہی آتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور سکینہ کا شمار بھی ایسے ہی ایمان والی عورتوں میں ہوتا تھا۔ سکینہ کا خاوند اشتیاق بہت ہی نیک صفت آدمی تھا۔ اشتیاق والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ پوش ایریا میں ایک شاندار کوٹھی میں رہتا تھا۔ سکینہ کے ساس سسر بھی بہت اچھے تھے۔ اس کی ساس روایتی ساسوں سے بالکل الٹ تھی، مگر پوتے پوتے کی خواہش کسے نہیں ہوتی، اور وہ بھی جب اس کا اکلوتا بیٹا ہو۔ ساس کبھی کبھی کہہ دیتی تھی کہ تم ہمیں پوتا کب دو گی۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق میاں بیوی میں کوئی نقص نہیں تھا، بس قدرت کی طرف سے ہی دیر ہو رہی تھی۔ سکینہ کے گھر میں کام کرنے والی ماسی نے ہی ناگیش بابا سے ملنے کی ترکیب دی تھی، اور پھر ممتا کی تڑپ نے اسے اس گناہوں کی دلدل میں ڈھکیل دیا کیا وہ چاہتے ہوئے بھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ ساس بہو پر اتنی نظر تو نہیں رکھتی تھی، نہ ساس کے دل میں کوئی میل تھا، مگر پچھلے 1 ماہ سے بہو رات کو دیر سے گھر آتی تھی تو ساس کے دل میں اچانک سے وسوسے اٹھنے لگے۔ آج بھی سکینہ رات کو 1 بجے لوٹی تو ساس جو کب سے اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی، بہو کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ سکینہ بیٹی، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ جی امی بتائیں۔ بیٹا، اتنی رات کو گھر سے باہر رہنا ایک عورت کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ماں جی، میں اپنی دوست نائلہ کے پاس گئی تھی اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا، اگر کھانا کھانا ہے تو کھا لو اور سو جاؤ۔ اس اشتیاق کو تو گھر کی فکر ہی نہیں ہے، کاموں میں ایسا مصروف ہوا ہے کہ 2 ہفتے سے گھر ہی نہیں لوٹا۔ سکینہ جانے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو ساس نے کہا، بیٹا یہ شاپر میں کیا لائی ہو؟ کچھ نہیں اماں جی، تھوڑی سی شاپنگ کی تھی۔ سکینہ نے بظاہر تو سکون سے کہا، مگر اس کے اندر ایک طوفان سا ابل پڑا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ساس نے اصرار کیا تو وہ اسے کیا دکھائے گی کہ ایک بچے کی لاش کے ٹکڑے لائی ہے۔ اچھا جاؤ بیٹا، آرام کرو۔ ساس یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو سکینہ نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے بچے کا ایک ٹکڑا ابالا اور نمک مرچ لگایا اور کھانے کے لیے منہ تک لے کے گئی ہی تھی کہ اچانک کراہٹ کی وجہ سے اسے ابکائی آ گئی۔ وہ بھاگ کر باتھ روم میں گئی اور الٹی کرنے کے بعد وہ یہ سوچنے لگی کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب کیسے ہو پائے گی، اور پھر اسے شیطانی طاقتوں کا ڈر بھی تھا۔ اسی خیال کے ساتھ وہ واش روم سے باہر نکلی اور وہ پکا ہوا بچے کا گوشت کا ٹکڑا کھانے لگی۔ اس گھنونے کام کے بعد وہ بستر پر سونے کے لیے چلی گئی اور طرح طرح کی سوچوں نے اسے آ گھیرا۔ یہ مہینے کا 3واں منگل تھا جب اشفاق خان نے وہی خواب دیکھا کہ وہ قبرستان سے ایک بچے کی لاش لے کر نکل رہا ہے اور پھر وہی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اور اسی شخص کو بچہ دے کر واپس آ جاتا ہے۔ اشفاق خان پہلے تو خوابوں سے اتنا پریشان نہیں ہوا تھا، مگر اب پریشانی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ دوسرے ہی دن وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا
डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि तमाम रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, मगर एक बात पूछूं तो आप साफ साफ बताना। मेरे पास ऐसे बहुत से केस आए हैं जिनमें मरीज़ एक ही तरह का ख्वाब बार बार देखता है, या तो वो मंजर उसकी ज़िंदगी में आने वाला होता है या फिर गुजर चुका होता है, मगर ऐसे लोग आटे में नमक के बराबर होते हैं। जिनमें से ज़्यादातर लोग तो वो होते हैं जो किसी चीज़ को देखकर उसका असर अपने लाशऊरी में छोड़ देते हैं। फिर जब इंसान सोता है तो उसका शऊर सो जाता है और लाशऊर जाग जाता है। तभी लाशऊर में बैठे ख्याल या गुजरे मनाजिर उसे ख्वाब की सूरत में नज़र आते हैं। अशफाक साहब, क्या आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या पेश आया है? जी डॉक्टर साहब, ऐसा वाक़या मेरे साथ हुआ है। अशफाक खान ने डॉक्टर को सारा कब्रिस्तान में दाखिल होने से लेकर बेहोश होने तक का तमाम वाक़या बता दिया। अशफाक, बिल्कुल यही वजह है कि वो वाक़या आपके लाशऊर से चिपक गया है। फिर उसने अशफाक को कुछ अद्वियात लिख कर दी। अशफाक खान क्लिनिक से निकला और अद्वियात की पर्ची फाड़ दी। वो डॉक्टर की बातों से मुतमईन नहीं था। उसने एक बार नहीं 3 बार यही ख्वाब देखा था, बल्कि खुद अपनी आंखों से कब्रिस्तान वाली औरत को देखा था। अशफाक को डॉक्टर की बातों पर तसल्ली नहीं हुई थी। अगर ये ख्वाब ही था और अगर मेरी सोच लाशऊर से चिपक गई थी तो फिर ये ख्वाब मुझे रोज़ाना आता। इसके अंदाजे के मुताबिक हर 7वें दिन ये ख्वाब आता था और वो किसी कब्रिस्तान में बच्चे की कब्र खोदता और नामालूम पते पर नामालूम शख्स को दे आता। वो सोचों में गर्क रोड पर चला जा रहा था कि एक दोस्त की आवाज़ आई, अशफाक खान आज ड्यूटी पर नहीं गए? उसके दोस्त मुख्तार ने करीब आते हुए कहा। मोहल्ले में उसकी सब्ज़ी की दुकान थी जहां उसका लड़का बैठता था और मुख्तार सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी लाने तक ही महदूद था। बस यार, थोड़ी तबीयत नासाज है, किसी डॉक्टर से चेकअप करवा लो। यार मुख्तार, मेरा केस डॉक्टर के बस से बाहर है। मगर मसला क्या है? कुछ नहीं यार, छोटी सी बात है। अशफाक बात टालने लगा। यार अशफाक, कभी कहते हो छोटी सी बात है, कभी कहते हो डॉक्टर के बस की बात ही नहीं। मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? आओ मेरे साथ, सामने वाले होटल में चाय पीते हैं, फिर इस मसले को हल करेंगे। दोनों दोस्त होटल में चाय पीने लगे। चाय पीते हुए बातें करने लगे। अशफाक ने सारी बात बता दी। अशफाक, मेरे पास एक पीर का पता है, हो सकता है तुम्हारा मसला भी हल हो जाए। मुख्तार, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ, तुम मुझे पीर का पता दे दो। मुख्तार ने कागज़ पर पेंसिल से पता लिखकर दे दिया। एक बात याद रखना, ये पीर सिर्फ दिन को तावीज़ वगैरह देते हैं, रात को नहीं। अगले ही दिन अशफाक पीर नवाज के आस्थाने पर चला गया। वहाँ काफ़ी रश था। बारी आने पर वो अंदर जाने लगा तो दरवाजे के पास बैठे शख्स ने उसे रोक लिया। कितनी फ़ीस है? जनाब, सिर्फ 200 रुपये, और काम ना होने की सूरत में आपको 500 रुपये दे दिए जाएंगे, मगर काम नाजायज़ नहीं होना चाहिए। अशफाक ने 200 रुपये दिए और अंदर चला गया। अंदर एक सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स सर पर इमामा बांधे तावीज़ लिख रहा था। उस शख्स ने चेहरा ऊपर उठाया और अशफाक खान को देखकर ठिठक गया। अशफाक खान से पीर साहब का चौंकना छुपा नहीं रहा गया। पीर साहब की जुल्फ़ें काली और लंबी थी जो अमामे से निकली हुई थी। मुंह पर सफ़ेद दाढ़ी थी। अशफाक खान अपना मसला बताने ही वाला था कि पीर साहब बोले, तुम्हारा मसला मैं हल नहीं कर सकता, अलबत्ता तुम उसूल के मुताबिक अपने 300 रुपये इजाफी लेकर जा सकते हो। मगर पीर साहब, आपने मेरी बात तो सुनी ही नहीं। बच्चे, हमें सब इल्म है, तुम्हारे ख्वाब तुम्हें परेशान करते हैं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसके लिए तुम्हें तावीज़ दिया जाए। कुछ दिनों में तुम खुद ब खुद ठीक हो जाओगे। जाओ, अब सुकून से अपना काम करो। पीर साहब का जवाब सुनकर अशफाक वापस निकला। मायूसी में उसने फ़ीस भी वापस ना ली और अशफाक खान घर आ गया। आज बहुत गड़बड़ होने वाली थी। नागेश बाबा ने सकीना की तरफ देखते हुए कहा। सकीना, जो रोज़ाना नागेश बाबा का चक्कर लगाती थी और बाबा को अपने अमल की रिपोर्ट देती थी। कैसी गड़बड़ बाबा? आज अशफाक खान को शक पड़ गया था कि यह ख्वाब उसे दिखाई ही नहीं देते
بلکہ وہ سچ مچ ایسا کرتا ہے۔ وہ پیر نواز کے پاس گیا تھا مگر وہاں اس کی دال نہیں گلی۔ مگر پیر نواز تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا اشواق کے لیے۔ اب ہمیں اگلے منگل ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ یہ خواب والا سلسلہ اس کے ساتھ نہ ہو، ورنہ وہ پھر کسی پیر فقیر کے پاس چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پیر واقعی پہنچا ہوا ہو اور ہمارے عمل میں رکاوٹ نہ ڈال دے۔ نہیں بابا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں باقی کا عمل خود کر لوں گی۔ تم پھر بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو۔ اب وہ عمل شروع ہو چکا ہے اور اسی کو ختم کرنا ہوگا جس نے شروع کیا ہے۔ اب اس کی روح نہیں بلکہ اب اگلے منگل کو وہ خود آئے گا، اور صبح اسے یاد بھی نہ ہوگا کہ رات وہ قبرستان میں گیا تھا۔ ناگیش کے ہونٹوں پر ایک گندی مسکراہٹ آئی اور وہ بابا کے سینے سے لگ گئی، اور پھر دونوں نے بے تکلفی کی ساری حدیں پار کر دیں۔ دوسرے دن منگل کی صبح تھی۔ اشفاق خان بہت خوش تھا کہ ہر منگل کو اسے خواب آتا تھا، مگر آج اسے خواب نہیں آیا۔ لیکن اس کی ساری خوشی چند ہی لمحوں میں کافور ہو گئی۔ اس کی نظر اپنے ہاتھوں اور کپڑوں پر پڑی۔ اس کے ہاتھ اور کپڑے مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے اور ہاتھوں سے کافور کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گیا۔ یقیناً اب تک جو کچھ ہوتا آ رہا تھا وہ خواب نہیں، حقیقت تھا۔ کوئی شیطانی طاقت ہے جو اس سے یہ سب گھنونے کام کروا رہی ہے۔ انہی سوچوں میں غرق اشفاق نہانے چلا گیا، نہا دھو کر تیار ہوا اور ڈیوٹی پر چلا گیا۔ دوسری طرف ساس بہو کے رویے پر پریشان تھی۔ سکینہ ہر منگل رات کو گھر دیر سے آتی تھی اور ہر بار اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ ہوتا تھا۔ ساس نے اس بار پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ معاملے کی جانچ پڑتال کرے گی اور پتہ لگوائے گی کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ اس کا بیٹا اشتیاق کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ شام ہوتے ہی ساس ڈائننگ ہال میں آ گئی۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی نماز کا ارادہ کرنے لگی۔ ساس کو یقین تھا کہ بہو 10 منٹ تک اوپر والے کمرے سے نیچے نہیں آئے گی، مگر سکینہ تو جیسے موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ ساس نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو سکینہ گھر سے جا چکی تھی۔ ساس نے اب سکینہ کی واپسی کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ رات 12 بجے رات کو سکینہ گھر واپس آتے دکھائی دی۔ ساس اپنے کمرے کی کھڑکی سے اندر آتے دیکھ رہی تھی۔ جب سکینہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو ساس اٹھی اور سکینہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند تھا۔ ساس نے دروازے پر لگے سوراخ سے آنکھ لگائی تو اندر کا منظر دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی۔ ساس کی آنکھوں نے جو دیکھا اس پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ سکینہ کسی بچے کا ہاتھ پکڑے کسی بے ربط سے چبا رہی تھی۔ دروازہ کھولو بہو۔ سکینہ نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے اماں، آپ کیوں اتنا شور مچا رہی ہو؟ سکینہ، مجھے معلوم ہو گیا ہے تم کوئی عورت نہیں، ایک ڈائن ہو، اور میں اپنے بیٹے اشتیاق کو ایک ڈائن کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ اشتیاق آتا ہے تو میں تمہارا فیصلہ کرواتی ہوں۔ ساس کا چہرہ تو غصے سے سرخ ہو گیا۔ ساس واپس مڑی مگر سکینہ اب اپنی منزل کے پاس آ کر واپس پلٹنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے شاپنگ بیگ الٹایا اور نومولود بچے کے کچے ٹکڑے زمین پر گر گئے، اور سکینہ نے شاپنگ بیگ ساس کے منہ پر چڑھا دیا۔ تو میری موت کا فیصلہ کرے گی بڑھیا؟ لے، میں تیری موت کا فیصلہ کرتی ہوں۔ سکینہ واقعی ہی ڈائن بن چکی تھی۔ سکینہ کی شکل دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس چہرے کے پیچھے ایک معصوم حسین چھپی تھی۔ ساس نے اپنی جان بچانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن آخرکار ساس مر گئی۔ کافی دیر بعد جب اس نے شاپنگ بیگ منہ سے ہٹایا تو وہ بری طرح کانپ سی گئی۔ ساس کی آنکھوں کی بے نور پتلیاں جیسے اسے گھور رہی تھیں۔ سکینہ نے ہمت کر کے ساس کی لاش اس کے کمرے میں پہنچائی اور اپنے کمرے کو ہر سوراخ سے پاک کر دیا، اور سب سے پہلے اپنے شوہر کو فون کیا اور بڑی اداکاری سے ساس کی طبیعت ناساز ہونے کا بتایا، اور پھر اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون لگا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر کو پہلی ہی نظر میں پتہ چل گیا کہ ساس مر چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سکینہ نے دوبارہ اشتیاق کو فون کیا اور روتے ہوئے بتایا کہ اماں دنیا میں نہیں رہیں۔
دوسری طرف جیسے جیسے منگل قریب آ رہا تھا اشفاق کا خوف بڑھ رہا تھا۔ پورے 1 ماہ سے اشفاق منگل کا شکار بنتا آیا تھا، لیکن اب کی بار وہ ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنی موٹر سائیکل میڈیکل اسٹور کی طرف بڑھا دی۔ بھائی، جاگنے والی گولی ہے۔ اشفاق نے اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گولیاں لے لیں۔ گھر جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا اور گولیاں کھا لیں۔ گولیاں کھانے کی ہی دیر تھی کہ اسے نیند آنے لگی۔ اس نے سر جھٹکا اور گولیوں کے پتے کی طرف دیکھنے لگا۔ سفید رنگ کی گولیاں پیلے رنگ میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ گولیاں کس رنگ کی تھیں۔ وہ بار بار سر کو جھٹکنے لگا، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ اشفاق مشینی انداز میں اٹھا۔ اس کے بھتیجے کے کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ سورہ ناس کی پہلی آیت کا ترجمہ چل رہا تھا، پھر دوسری آیت پڑھی گئی، پھر تیسری آیت، پھر چوتھی آیت۔ پر اشفاق خان ٹھٹک کر رہ گیا۔ قرآن پاک کی میٹھی آواز اشفاق کے کانوں میں پڑی تو اس کا منہ سرخ ہو گیا، مٹھیاں بند ہونے لگی۔ وہ خود بخود کھنچتا ہوا بھتیجے کے کمرے میں داخل ہو گیا اور ساری رات وہ اپنے بھتیجے سے کہہ کر قرآن پاک کی تلاوت سنتا رہا۔ دوسری طرف پیر نواز کا آستانہ، جو کبھی چھٹی کے دن بھی بند نہیں ہوتا تھا، مگر آج بدھ کے دن اس کا آستانہ بند تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا کہ اچانک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور ایک بھیانک دیو نما شخص اس کے سامنے نمودار ہوا۔ کہاں مر گیا تھا تو، اور کام پورا کیوں نہیں کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں روحانی چیزوں سے دور رہتا ہوں۔ اسے میں لانے ہی والا تھا کہ کچھ نامعلوم سے الفاظ مجھے جھلسانے لگے اور میں وہاں سے بھاگ آیا۔ میں بار بار جانے کی کوشش کرتا رہا، مگر بار بار وہ نامعلوم سی آواز میرے بدن میں چنگاریاں چھوڑ جاتی۔ ساری رات وہ اسی کمرے سے نکلا ہی نہیں، تو میں کیا کرتا؟ دفع ہو جا یہاں سے، کسی کام کا نہیں تو، پیر نواز نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کے جاتے ہی پیر نواز تہ خانے میں چلا گیا۔ تہ خانے میں جگہ جگہ بت پڑے تھے۔ ایک بت کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، وہ کالی ماتا تھی۔ پیر نواز اس کے قدموں میں گر پڑا۔ میری زندگی اب تیرے ہاتھ میں ہے ماتا، وہ عمل کسی وجہ سے ادھورا رہ گیا ہے، اب میری زندگی خطرے میں ہے، مجھے بچا لے کالی ماتا، مجھے بچا لے۔ پیر نواز گڑ گڑانے لگا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ کالی طاقتیں وقت پڑنے پر اپنا ہی ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ یکایک ایک طرف سے نیلے رنگ کا کھولتا ہوا لاوا نکلا اور پیر نواز کے ناک اور کان اور بدن سے نکلتا ہوا اس کے سارے جسم میں سراحت کر گیا۔ اس کے جسم سے نیلے آبلے پھوٹنے لگے اور وہ کپڑوں کو پھاڑتا ہوا تہ خانے سے باہر نکل آیا۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے دل دہلانے والی چیخیں نکل رہی تھی۔ اشفاق خان، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، تو پل پل موت کے لیے تڑپے گا اور تجھے موت بھی نہیں آئے گی۔ پیر نواز دانت پیستے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے اپنے ملازم سے کہہ کر ایک رجسٹر منگوایا اور رجسٹر پر اشفاق خان اور اس کے اہل خانہ کے نام لکھے، اس کے بھائی اور بھتیجوں کے نام لکھے اور ان ناموں پر کچھ پڑھتا رہا۔ اس نے ملازم سے کہہ کر صحن میں آگ جلوائی اور اشفاق خان اور اس کے اہل خانہ کی پرچیاں آگ میں پھینکنے ہی والا تھا کہ اس کے سامنے ایک دھماکہ سا ہوا اور ایک فقیر ہاتھ میں چھری پکڑے نمودار ہوا۔ فقیر بولا، اب بھی وقت ہے، اپنی کرتوتوں سے باز آ جا، شاید تجھے معافی مل جائے۔ پیر نواز غصے سے بولا، تو کدھر سے آیا ہے ڈھونگی، دفع ہو جا یہاں سے۔ نواز، اب مجھے اپنا کام کرنے دے، تو نے بہت گناہ کما لیے، مگر ہر انسان پہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، تو ان معصوموں کو ان کے حال پر چھوڑ دے اور اس آگ کو بجھا دے تاکہ تو خود بھی اس آگ سے بچ سکے۔ بابا، اپنی بکواس بند کر اور یہاں سے دفع ہو جا۔ بابا، میرا کوئی اللہ نہیں۔ یہ کہتے ہی پیر نواز نے پرچیاں آگ میں پھینک دیں اور پاس پڑی اینٹ اٹھائی اور فقیر کو دے ماری۔ اینٹ فقیر کے جسم سے ایسے گزر گئی جیسے وہ ہوا کا بنا ہو۔ پیر نواز اب جتنی دیر دھوپ میں کھڑا رہتا وہ نیلے آبلے
نواز کے جسم سے پھوٹنا بند ہو جاتے۔ وہ کالی طاقتیں جو پیر نواز کا ہتھیار ہوتی آج اسی کے خلاف تھیں۔ سورج کی پھیلتی روشنی پیر نواز کو کالی طاقتوں سے محفوظ کیے ہوئے تھی۔ جیسے ہی سورج ڈوبا وہ آستانے سے باہر نکلا، گلی میں سورج کی ڈھلتی دھوپ میں دوڑنے لگا۔ موت کے خوف نے اس کے تمام اوسان خطا کر دیے تھے۔ سائے لمبے ہوتے گئے اور سورج ڈوبتا چلا گیا۔ لاہور شہر اور بسنت پر پتنگوں سے آسمان رنگین تھا۔ دوسری طرف اشفاق خان اور اس کے بچے اور بھتیجے پتنگیں اڑانے میں مصروف تھے کہ اچانک اس کے بھتیجے کو ایک کٹی پتنگ کی ڈور سمیت جاتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ پتنگ کو پکڑنے کے لیے بھاگا۔ جیسے ہی اس نے ڈور پکڑی ایسے لگا جیسے کوئی کرنٹ اس کے جسم میں داخل ہو گیا ہو اور وہ نیچے گر گیا۔ سب اس کی طرف دوڑے۔ اس کی ناک اور کان سے خون جاری ہو گیا۔ اسے اٹھایا گیا اور ہسپتال پہنچایا گیا۔ دوسری طرف سکینہ جب سے ناگیش بابا کے پاس سے آئی تھی بہت پریشان تھی۔ ہر منگل اس کا عمل پورا ہوا کرتا تھا، لیکن اس منگل اشفاق خان بچہ لے کر اس کے پاس نہ آیا تھا، اور جہاں وہ پریشان تھی دوسری طرف ناگیش بابا کا بھی برا حال تھا۔ اس نے 2 دن میں ناگیش کے فلیٹ کے 10 چکر لگا لیے تھے، مگر ہر بار ناگیش وہاں نہ ملتا۔ سکینہ کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ شاید عمل پورا نہ ہونے کی صورت میں شیطانی طاقت نے اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دیا ہو، اور اب وہ ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ تبھی اس کی زندگی نے پلٹا دکھایا۔ شروعات ایک الٹی سے ہوئی۔ اشتیاق ماں کی وفات کے بعد باہر نہیں گیا تھا۔ وہ سکینہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے سکینہ کے ماں بننے کی خوشخبری سنائی۔ اشتیاق کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ملازم کو کہا کہ داتا دربار پر چلو۔ داتا دربار پہنچ کر اشتیاق نے لنگر پکانے والے کو 10,000 روپے دیے اور کہا کہ لنگر تقسیم کر دو۔ سب لوگ اندر داخل ہو گئے، مگر سکینہ نے ابھی پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ اسے ایسے لگا جیسے آگ کی دیوار اسے اندر داخل ہونے سے روک رہی ہو۔ وہ بھاگ کر پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اندر چلو، اشتیاق نے سکینہ سے کہا۔ نہیں اشتیاق، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ تو سکینہ میں تمہیں اٹھا کر لے چلتا ہوں۔ سکینہ غصے سے بولی، میں نے کہا میں اندر نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے سکینہ، جیسے تمہاری مرضی۔ اشتیاق اکیلا اندر داخل ہونے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، بہت خوش ہو بچے؟ کوئی درویش بابا تھے۔ بچے تیری خوش نصیبی ہے کہ تو اللہ کے دربار میں آیا ہے، ورنہ تو بھی اسی کالی طاقت کی لپیٹ میں آ جاتا جو تیری بیوی کے لیے میں نے دیکھی ہے۔ کون سی طاقت بابا جی؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ بیٹا سمجھ جاؤ گے، لو تم یہ کھا لو۔ درویش نے چند الائچی کے دانے اشتیاق کو دیے اور بولا، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اپنی بیوی کے پاس تب تک نہ جانا جب تک وہ اس بچے کو جنم نہ دے دے۔ بعد میں اجازت ہے اگر وہ اس قابل رہی تو۔ آخری جملے پر درویش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اشتیاق کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر دیکھتے ہی دیکھتے درویش غائب ہو گیا۔ لنگر وغیرہ تقسیم کرنے کے بعد وہ گھر لوٹ آئے۔ دوسری طرف اشتیاق خان کے بھتیجے کی موت ہو گئی تھی۔ اشتیاق خان کے بڑے بھائی کو تو رو رو کے برا حال تھا۔ اس کی بھابھی بار بار بے ہوش ہو جاتی۔ بھتیجے کا کفن دفن ہو گیا اور رات ہو گئی۔ سب لوگ سونے کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن اشتیاق خان کا بڑا بھائی گیلری میں بیٹھا گھٹنوں میں منہ دیے رو رہا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے بھائی کی بیٹی آہستے آہستے چلتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گئی۔ بھتیجی پر نظر پڑی تو اس نے نوٹس نہ لیا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کیونکہ وہ اس وقت دکھ کی ایسی گہری دلدل میں تھا کہ چاہے کوئی جو مرضی کرے اسے کچھ پرواہ نہیں تھی۔ اس کی بھتیجی چلتی ہوئی دادا کے کمرے میں آئی، جس کے ساتھ اشفاق خان کے دونوں بیٹے لیٹے تھے۔ بھتیجی کے ہاتھ میں تیز دھار سبزی کاٹنے والی چھری تھی۔ سامنے دادا بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے اور دادا کے پہلو میں اشفاق خان کا بیٹا تھا۔ بھتیجی نے آگے بڑھ کر اشفاق خان کے بیٹے کو اٹھانا چاہا کہ اسی وقت دادا نے کروٹ بدل لی۔ جیسے ہی بھتیجی نے پیچھے ہٹنا چاہا تو کونی سے گلاس نیچے گر گیا۔
एकदम से दादा उठे और पोती के हाथ में छुरी देखकर ठिठक गए। बेटी, ये क्या हुआ है तुम्हें, और ये छुरी? पोती के मुंह से मर्दाना सी अजीब सी आवाज़ निकली, ये बच्चे मुझे दे दे बुड्ढे, तेरी बारी अभी नहीं आई, अगर मुझे मजबूर किया तो सबसे पहले तुझे मार दूंगा। पोती के मुंह से ये सुनकर दादा पर वहशत तारी हो गई। उसी वक्त उसी लड़की के पीछे से एक फ़कीर ज़ाहिर हुआ और बोला, तूने जो करना था कर लिया, अब हमारी बारी है, निकल बाहर इसके जिस्म से। फ़कीर ने लड़की की चोटी पकड़ी और ज़ोर से झटके देने लगा। लड़की के मुंह से मर्दाना चीखों का तूफान जारी हो गया था और फिर एक धुआं सा निकला और एक काले भयानक दियो की शक्ल इख्तियार कर ली। उसी असना में इश्तियाक खान और उसके भाई भी कमरे में दाखिल हो गए। फ़कीर ने उस भयानक दियोनुमा शख्स पर कुछ पढ़कर फूंका, जिसकी वजह से उसे चीखने की भी मोहलत ना मिली और वो जलकर राख हो गया। फ़कीर बोला, मैं जानता हूँ कि आप सब हैरान होंगे कि ये सब क्या हो रहा है, मगर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस तरह से मैं गाफिल नहीं था, वरना इस मरदूद का काला जादू इन बच्चों पर भी इसी तरह हमला आवर होता जिस तरह सुबह आपके छोटे बेटे पर हुआ था। बाबा जी, हम ये तो नहीं पूछेंगे कि आप कौन हैं और आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं, यकीनन आप कोई नेक हस्ती हैं, मगर इस बात का जवाब ज़रूर दे दें कि हमारे ऊपर काला जादू कौन करेगा, हमारा तो कोई ऐसा दुश्मन भी नहीं है। बच्चे, इस बात का जवाब तुम्हें अशफाक खान बहुत बेहतर तरीके से दे सकता है। फ़कीर ने मुस्कुराते हुए अशफाक खान की तरफ देखा। मैं? हाँ अशफाक खान, तुम। याद करो कब्रिस्तान में जब तुमने उस औरत को गंदे अमल से मना किया था, वही नेकी तुम्हारे गले पड़ गई। सुबह का हादसा जो तुम्हारे भतीजे की जान ले गया, वो भी उसी जादू की पैदावार था। मगर जुल्म खा कितना ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होती है, जब पकड़ती है तो अच्छे अच्छों के पत्ते पानी हो जाते हैं। बाबा जी, तो क्या जो ख्वाब मुझे आ रहे थे वो हकीकत थे? हाँ, वो बिलाशुबा एक हकीकत थे, और शायद ये अमल तुम 4 मंगल तक करते, मगर अल्लाह ताला के पाक कलाम की बदौलत अमल आधे में ही रह गया, जिसकी वजह से वो शख्स काफ़ी अजाब में है, और अब वो तुम सब अहले खाना का दुश्मन हो गया है, मगर अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने तुम्हें कब्रिस्तान में देखा था, मैं उसी दिन से तुम्हारे साथ साथ हूँ। मगर बाबा, वो शख्स कौन है? बच्चे, उसका एक रूप ख्वाब में तुम देख चुके हो और दूसरे रूप में उसका नाम है पीर नवाज। वो शख्स सुबह के वक्त आस्ताने पर बैठकर पीर नवाज बनता है और रात को सफली इल्म का माहिर बनकर नागेश बाबा के नाम से एक फ्लैट में मौजूद होता है। काम वो शैतानी अमल से ही करता है, हाँ वो आस्ताने में हो या उस फ्लैट में। अब मैं चलता हूँ, और हाँ, तुम अपने काम पर कल ज़रूर जाना। मगर बाबा, घर में जवान मौत? बेटा, वो भी अल्लाह की मर्ज़ी थी और ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है। एक काम का आखिरी अंजाम रुका हुआ है, इस नेक काम का अंजाम तुम्हारे हाथों से ही होना है। ये कहते हुए फ़कीर बाबा दीवार की तरफ चल दिए और गायब हो गए। फ़कीर के जाने के बाद सबने अशफाक खान को घेर लिया और अशफाक खान ने सारा वाक़या सुना दिया। सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अगले दिन फ़कीर की हिदायत के मुताबिक अशफाक ड्यूटी पर चला गया। सारा दिन वो इसी कश्मकश में रहा कि न जाने वो कौन सा ऐसा काम है जो इसकी वजह से रुका हुआ है। सारे लाहौर का चक्कर काटती उसकी गाड़ी टोकर स्टॉप पर आई। उसकी नज़र रास्ते पर पड़ी कि अचानक एक जंगली सूअर उसकी गाड़ी के सामने आ गया। वो भागता हुआ रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। कुचल डालो उसे, कुचल डालो। मुसाफिरों की आवाज़ ने उसे कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। अगर वो ऐसा ना करता तो वो सूअर न जाने किस किस को नुकसान पहुंचाता। अशफाक खान ने गाड़ी की रफ्तार तेज़ की। सूअर की गर्दन बुरी तरह से मुड़ी और सूअर की आंखें अशफाक खान की आंखों से मिली तो अशफाक खान ने गाड़ी रोक दी। अगर वो सूअर चाहता तो भाग भी सकता था, मगर वो वहीं रुक गया। अशफाक खान ने फिर एक ज़ोर के झटके से गाड़ी सूअर पर चढ़ा दी। ऐसा करने पर अशफाक खान मुतमईन हो गया कि वो अब जानवर मर चुका है। गाड़ी से उतरा, मगर कदम बाहर रखते ही एक पुलिस की गाड़ी उसके पास आकर रुक गई।
ایک وردی نما شخص نے اونچی آواز میں کہا، ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں۔ دوسری طرف پیر نواز دوڑتا رہا، دھوپ ڈھلتی رہی اور آخر کار سورج ڈوب گیا۔ گلیوں سے نکل کر وہ سڑک پر آ گیا۔ ہر شخص اس کی حالت دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ اس کا تمام بدن گردن تک چھلی بن چکا تھا۔ نیلے مواد نے اس کے چہرے کو تو نہیں چھیڑا تھا، لیکن اس کے منہ سے چیخوں کا طوفان بھی جاری تھا۔ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی چیخوں پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے ارد گرد کے لوگ اسے دیکھ کر توبہ توبہ کر رہے تھے۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ نکلی داڑھی اکھڑ کر اس کے چہرے سے جھول رہی تھی۔ وہ تو بس دھوپ کی تلاش میں دوڑا جا رہا تھا۔ پھر کلمہ چوک کے پاس آ کر اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ گر پڑا۔ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ بے ہوش رہا۔ دھوپ کی حدت محسوس ہوتے ہی اس کی آنکھ کھلی۔ سورج اس کے سر پر تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ سورج نے سدا سر پر نہیں رہنا، اس لیے وہ اٹھا اور اپنی حفاظتی تدابیر سوچنے لگا۔ اس کی چال میں اب لڑکھڑاہٹ تھی، کوئی تدابیر اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار سورج جلنے کا وقت آ گیا۔ اس نے سورج کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ ٹوکر اسٹاک پر وہ پہنچا۔ روڈ کراس کرتے ہوئے اسے گاڑی اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دی۔ گاڑی کے ڈرائیور کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ یہ تو اشفاق خان تھا، جس کے اہل خانہ سمیت اس نے اشفاق خان کی موت کی پرچی لکھی تھی، مگر اشفاق خان تو زندہ تھا اور گاڑی لے کر اس پر چڑھ رہا تھا۔ پیر نواز نے آنکھیں بند کر لی۔ اشفاق خان نے اس کے جسم کو دوبارہ کچلا۔ سامنے 5 سگریٹ کے کھوکے پر بیٹھے لڑکوں نے یہ حادثہ دیکھا تو جلدی سے پولیس کو فون کر دیا۔ چند لمحوں میں پولیس کی گاڑی پہنچ گئی۔ اشفاق خان گاڑی سے اترا تو ایک ٹریفک پولیس نے کہا کہ ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں، لیکن میرا جرم کیا ہے؟ ایک انسان کو بری طرح مار کر کہتے ہو تمہارا جرم کیا ہے؟ ایک مسافر گاڑی سے اترا اور بولا، جناب ڈرائیور نے کسی انسان کو نہیں مارا بلکہ ایک جنگلی سور کو مارا ہے۔ سب مسافر بول پڑے، ہاں 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 ہم نے بھی دیکھا ہے۔ سب گاڑی کے اگلے ٹائر کی طرف آئے، مگر وہاں کوئی جانور کیا کسی انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی خون کا کوئی قطرہ تھا۔ سب حیران ہو رہے تھے کہ انہوں نے خود ایک جنگلی سور کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ کھوکے پر بیٹھے لڑکے اور دیگر دکان والے بھی حیران تھے، مگر ٹریفک افسر کے پیچھے کھڑے فقیر بابا اشفاق کو مسکراہٹ بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں اشفاق خان کی زندگی معمول میں آ گئی۔ دوسری طرف سکینہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو کہ ٹکڑوں پر مشتمل تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ تو اس کے بعد اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، اسے پاگل خانے میں داخل کر دیا اور پھر 1 ماہ کے اندر اس کا ناطہ اس دنیا سے ختم ہو گیا۔ افسوس یہ ہے کہ اس واقعے سے 2 معصوم لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس عبرتناک واقعے سے بہت سے سبق ملتے ہیں جو کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔